اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثني عمرو بن قيس عن عمرو بن أبي قرة الكندي قال كان حذيفة رضي الله تعالى عنه في المدائن فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء حذيفة إلى سلمان رضي الله عنهما فقال سلمان: يا حذيفة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال: أيما رجل سبقته في غضبي أو لعنته لعنة فإنما أنا رجل من ولد آدم أغضب كما تغضبون وإنما بعثني الله رحمة للعالمين فأجعلها صلاة عليه يوم القيامة. ابو بصیر رحمۃ اللہ علیہ آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت مبارک نقل فرمائی ہے عمرو بن ابی قرۃ الکندی سے کان حذیفہ بالمدائن. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حذیفہ نام سے کئی نام ہیں، لیکن علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر حذیفہ کا ذکر ہو اور آگے تفصیل نہ ہو تو مراد حذیفہ بن الیمان ہوتے ہیں. جیسے عبادلہ ہیں، کئی عبادلہ ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، لیکن جہاں روایت میں صرف عبداللہ کا ذکر ان عبداللہ ہے تو مراد ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. اور حذیفہ بن الیمان جو ہیں یہ لقب ہے ان کا اور معروف ہیں صاحب سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بعض منافقین کے احوال اور اسماء کے بارے میں مطلع فرمایا تھا. یہ جو بات روایات میں آتا ہے کہ تمام منافقین کے بارے میں یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے قرآن نص قطعی میں یہ بات ہے کہ میرے محبوب لا تعلمهم نحن نعلمهم. منافقین کا تفصیلی علم جو ہے وہ تو صرف اللہ کا اعلیٰ کی بات ہے، آپ ان کو نہیں جانتے. اصل بات یہ تھی کہ بعض منافقین کے بارے میں جیسے اللہ نے حضور کو نام بھی بتلا دیے اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے موقع پر تھے تو 14 یا 15 منافقین نے مل کے ارادہ کیا تھا آپ سے حملہ کرنے کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہو گئے. کیونکہ دشمن جو ہے وہ تو ہر طریق سے حملہ کرنا چاہتا ہے نا، منافقین تھے یا یہود تھے وہ ہر وقت اسی، اور منافقین بھی یہود میں سے تھے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے تھے. جیسے کعب بن الاشرف جو ہے یہودیوں کا ایک بہت بڑا سردار تھا، لیکن اس کے دماغ میں اور دل میں جو عداوت تھی رحمت عالم کے خلاف وہ بہت زیادہ شدید تھی، اور وہ بدبخت شاعر بھی تھا. قال یحشو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی شان کے خلاف وہ شعر اشعار بھی لکھتا تھا. اور ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دیت کے معاملے میں ان لوگوں کو بلایا اور فرمایا کہ تم بھی ہمارے حلیف ہو، تمہارے ساتھ بھی معاہدہ ہے، تو لہٰذا تم بھی دیت میں مدد کرو. تو کعب بن الاشرف نے کہا کہ بالکل آپ تشریف لائیں اور آپ بالکل مدد کریں گے، لیکن اس نے پلان یہ بنایا کہ حضور کو قتل کر دیا جائے گا. فجاء جبریل علیہ السلام، حضرت جبریل آئے، اللہ نے باخبر کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے اس حملے سے محفوظ ہو گئے. آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف پہنچی کہ آپ نے فرمایا کہ ملک کعب بن الاشرف، آپ نے اپنے صحابہ میں سے فرمایا کہ کون ہے جو مجھے اس کی ایذا اور شر سے بچانے کے لیے کوشش کرے. تو حضرت محمد بن مسلمۃ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں آئے اور کہا حضور آپ اگر حکم دیں تو میں کعب بن الاشرف کو ٹھکانے لگا. حضور نے اجازت ہو، آپ نے فرمایا کہ ہاں تمہیں اجازت ہے، یہ دشمن رسول ہے اور ایسے زندگی کا اب دنیا میں رہنا جو ہے وہ درست نہیں ہے. محمد بن مسلمۃ الانصاری نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت بڑا سردار ہے اور بہت بڑے قلعے ہیں، بہت بڑے اس کے حفاظتی حصار اور انتظامات ہیں، ان تک پہنچنے کے لیے مجھے کچھ کلمات اگر غلط بھی کہنے پڑے تو اجازت ہے. حضور نے فرمایا کہ ہاں اجازت. محمد بن مسلمۃ الانصاری جو تھے اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ کعب بن الاشرف کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو تم سردار ہو اور تم میرے وضائی بھائی بھی ہو، ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کر دیا ہے نعوذ باللہ. کبھی فرماتے ہیں زکوٰۃ ادا کرو، کبھی فرماتے ہیں صدقات جمع کرو. اب ہم بڑے پریشان ہیں کہ کیا کریں. تو کعب نے کہا ہاں تو میں تو پہلے کہتا تھا ابھی تو دیر ہے، ابھی آپ آگے جائیں، وہ تو سارا دھکا ہی نعوذ باللہ پیسوں کا ہے اور تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. تو اچھا تم بتاؤ کہ میں تمہاری کیا مدد کروں. انہوں نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، تم ہمیں کچھ قرضہ دے دو. اس نے کہا قرضہ تو میں دے دوں گا لیکن میرے پاس تم رحم رکھو. اس کے بغیر میں قرضہ نہیں دے سکتا. تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماذا نرہن، کیا رحم رکھے بھائی، ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس اگر سونا چاندی کی دولت ہوتی تو ہم بیچ کے اپنی ضروریات نہ پوری کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نساء تم ایسا کرو کہ تم اپنی عورتیں میرے پاس رحم رکھ دو. محمد بن مسلمہ نے کہا کہ کعب دیکھو بات یہ ہے کہ ایک تو عورتیں رکھنا جو ہے بہت بڑا عیب ہے، اور دوسرا تم بڑے خوبصورت آدمی ہو، بڑا تمہیں جمال دیا ہے اللہ نے اور اتنے خوبصورت کہ تمہیں دیکھ کر کوئی عورت اپنی عزت و عصمت پہ قابو نہیں رکھ سکے گی، ہمیں یہ بھی تو خطرہ ہے. تو نے اچھا ٹھیک ہے فرحان ابناءکم، چلو اپنے بیٹے پر راہ رکھو.
انہوں نے کہا کہ نہیں وہ کیسی باتیں کر رہے ہو، ہم اگر اپنے جوان بچے پیسوں کے عوض میں رحم رکھیں تو جب تک ہماری اولاد زندہ رہے گی لوگ تانا دیں گے کہ یار تم تو اتنے بھوکے ہو گئے تھے کہ تمہارے ماں باپ سے تمہیں رحم رکھ کے پیسہ دیا. تو یہ عیب ہے، پھر ہماری اولاد جو ہے اس عیب کے ساتھ جینا مشکل ہو جائے. تو میں کہا بہرحال یہ ہے کہ بغیر رہنے کے تو میں قرضہ نہیں دے سکتا. انہوں نے کہا اچھا کام ایسا کرو کہ ہم اپنے ہتھیار تمہارے پاس رکھ دیتے ہیں، جو ہمارے پاس تلواریں ہیں، کوئی تیر کفنگ ہیں، جو چیزیں ہیں وہ رکھ دو. چلو ہو رہے. تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ کے ایک ٹائم ہمیں جو تمہیں مناسب ہوتے دو، لیکن کوئی ایسا وقت ہو کہ لوگ نہ دیکھیں، ہماری بے عزتی بھی نہ ہو. دیکھو ہمارا تعلق ہے، تم میرے رضائی بھائی ہو، لوگ نہ دیکھیں تاکہ ہم خفیہ طریقے سے آگے تمہیں ہتھیار دے دیں. ٹھیک ہے تم کل رات جو ہے نا عشاء کے بعد کھاتے رات کو کم دیکھتا ہے. آج بھی مدینہ منورہ میں کعب بن الاشرف کے قلعے کے کچھ دیواریں جو ہیں وہ باقی ہیں. تو محمد بن مسلمہ الانصاری نے اپنے دونوں ساتھیوں کو تیار کیا اور کہا دیکھو بات سنو کہ میں کسی شکل میں اس کو بلاؤں گا، اور جب وہ میرے پاس آ جائے گا نا تو تم لوگوں نے بالکل تیار رہنا ہے. ایسا نہ ہو کہ حملہ ہو اور وہ دشمن رسول بچ بھی جائے، پھر تو وہ زخمی شام بن جائے گا. تو بہرحال یہ ہے کہ میں اس کو بلاؤں گا، بلانے کے بعد میں اس کو خود قابو کروں گا، لیکن میرے قابو کرتے ہی وہ تم نے گردن اتار دی. کیونکہ ہتھیار لے کے ہم جا رہے ہیں، وہ سمجھے گا ہتھیار رکھنے کے لیے آ رہے ہیں، یہی تو ہمارے کام آ رہے ہیں. تو حضرت محمد بن مسلمہ الانصاری اپنے وعدے کے مطابق پہنچے اور قلعے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دی. تو اس نے آواز پہچان لی. کعب بن الاشرف نے کہا کہ محمد بن مسلمہ ہو؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں. ہمیں کہا اچھا انتظار کرو میں آ رہا. اس کی بیوی جو تھی نا وہ بھی بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی اور بڑی ذہین تھی. اس نے کہا کہ کعب مت جاؤ، دیکھیے اس بندے کی آواز سے مجھے خطرہ لگ رہا ہے. یہ کسی دوست کی آواز نہیں لگتی. کیا کیسی باتیں کرتی ہو؟ یہ میرا رضائی بھائی ہے، وہ تو بیچارے پیسے لینے کے لیے آئے ہیں اور ہتھیار لائے ہیں، وہ میرے پاس رہنا کریں. وہ دیکھا میں تمہیں بار بار یہی کہوں گی کہ بچ جاؤ. میں کہا عجیب بات کرتی ہے. تو میں اپنے قلعے میں ہوں، یہاں قلعے کے اندر مجھے بلا کے بلا کر میرے ساتھ سے جو نہیں کر سکتا. اور پھر میں نے آواز پہچانی ہے کہ وہ محمد بن مسلمہ ہے. اور میں کہا بہرحال تمہاری مرضی ہے، لیکن لیس ھذا صوت حبیب. یہ آواز دوست کی لگتی مجھے کسی دشمن کی آواز. نے بہرحال وہ آیا تو جب قریب آیا تو بڑے ادب سے محمد بن مسلمہ ملے اور کہنے لگے ابھی کاف کمال ہے یار، تم نے کون سا عطف لگایا ہوا؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میری بیوی فلاں سرکار کی بیٹی ہے اور وہ 24 گھنٹے جو ہے خوشبو مسک و عنبر میں ڈوبی ہوئی رہتی ہے، امبریا کہلاتی ہے. تو ایسی بیوی کے ہوتے ہوئے میں بغیر خوشبو کے رہ سکتا ہوں؟ میں نے کہا یار اجازت ہو تو میں تمہارا سر پہ تھوڑا سا خوشبو سونگ لوں. سونگ لو. بس ہوتے محبت میں مسلمہ کے انتظار میں دالوں کو پکڑا اور اشارہ کیا انہوں نے سر کو قابو کر دیا نا محمد بن مسلمہ. انہوں نے کہا شک نہ ہو جائے.
اور اس کے قتل کرنے کے بعد وہ تینوں جو ہے وہاں سے نکلے لگے. تھوڑی دیر قلعے کے سارا کے قریب جگہ میں کشور میں بیٹھ گئے. محمد مسلم کیا کر رہے ہو؟ یار جب تک میں خبر نہ سنوں نا واقعی بدبخت مر گیا. انہوں نے کہا سارا تمہارے ہاتھ میں ابھی تمہیں یقین نہیں. انہوں نے کہا ذرا مجھے 10 منٹ تم بات کر. تو وہ دونوں پہ چلے گا. جب اصل مندی ہے کہ اب بھی ہم اس کے قلعے کی دیوار کے نیچے چھپ کے بیٹھ گیا. ہم نے کام کرنا تھا دشمن رسول کا ختم کرنا تھا. ہم نے بدلہ لے لیا حضور کی گستاخی کا. انہوں نے کہا میں تو آواز سن کے آؤں. آپ چھپ کے بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد تو سارے قلعے میں ماتم شروع ہو گیا نا. اشرف کا اور عورتیں بہن کرنے لگی اور چھتوں پہ چڑھ گئی اور وہاں انہوں نے رونا اور پیٹنا شروع کیا. تو محمد مسلمہ کہتے ہیں جب انہوں نے آواز دینی شروع کی کہ قتل کافر الاشرف قتل کافر الاشرف مات کافر الاشرف. اب مجھے 100% یقین ہو گیا. میں وہاں سے دوڑا اور سیدھا کر میں حضور کے پاس پہنچا. حضور نے بولا چہرہ تو تمہارا بڑا خوش لگ رہا ہے. اس نے بولا ابشر یا رسول اللہ سے دشمن کو ختم کرتے ہیں. تو یہ ہمیشہ حضور کی دشمنی میں رہے ہیں اور آج بھی اسلام کی دشمنی میں سب سے زیادہ. اسی طرح تبوک کے راستے میں بھی 14 آدمیوں نے حملہ کیا لیکن اللہ نے محفوظ رکھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو نام بتا دیے تھے. حالانکہ اللہ کا حکم یہ تھا اور منشا خدا بندی یہ تھا کہ بھائی ان کے نام آپ کو بتا دیے لیکن پڑتا رہے تاکہ مدینہ منورہ میں پھر ایک اور خانہ جنگی نہ ہو جائے. اللہ آپ کو غلبہ دیں گے, اللہ آپ کو عزت دیں گے, اللہ آپ کی نصرت فرمائیں گے. اور اللہ نے وعدہ سچا فرمایا کہ بنو نذیر اور بنی قینقاع بنی قریظہ کچھ کو جلا وطن کیا گیا اور کچھ کو قتل کیا گیا اور ان کے تمام قلعے اور جگہ جو تھی وہ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بن گئی. تو اس لیے حضرت حذیفہ کو کہتے تھے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کے رازدان. جن کو حضور نے ان کو شناخت بتائے. اور اس لیے حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں اکثر حضور پاک سے قیامت کے بارے میں اور ان فتنوں کے بارے میں زیادہ پوچھا کرتا تھا کہ جو قیامت تک آئیں گے اور قیامت سے پہلے جو فتنے ظاہر ہوں گے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت حذیفہ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں یاد ہے میں نے سنا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا تھا اور خطبے کے بعد حضور پاک نے فرمایا ایشما رجل صفتہ من نبی اولادہ لعنتا کہ یا اللہ جس بندے کو کبھی غصے میں نے برا کہا ہو یا کسی پہ میں نے لعنت بھیجی ہو وَإِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مِّن وُلْدِ آدم, میں بھی تو آدم کی اولاد میں سے ہوں. اغضب کما تغضبون, مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے آدم کی اولاد کو غصہ آتا ہے. وَإِنَّمَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ فَجَعَلَهَا صَلَاةً عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. پھر اللہ اگر میں نے کسی کو غلطی میں گالی دی ہو یا لعنت بھیجی ہو ان پر بھی رحمت لگا دینا قیامت میں. مانا یہ ہے اس سے مراد کافر نہیں, کافروں پہ تو حضور پاک نے لعنت بھیجی. جن لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکالا اور جن لوگوں نے حضور کے صحابہ کو شہید کیا ان پر حضور پاک نے دعائے قنوت کے اندر بھی لعنت بھیجی ہے. مراد یہ ہے کہ کبھی غصے میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی لفظ نکل جائے, حضور کی رحمت کا تقاضا یہ تھا کہ یا اللہ اگر میں نے کسی کو بد دعا بھی دی ہے تو دعا بنا دے, میں نے گالی دی ہے تو رحمت بنا دے, کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا تھا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور اسی طرح فرماتی ہے کہ انما بعثت, حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اور دوسری جگہ فرمایا انا رحمت مہدات,
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رحمت بنا کے امت کے لیے بھیجا ہے، اور اس لیے بھی بناتی ہے کہ حضور کے خلق کا قیادت تھا کہ ساری زندگی حضور پاک نے کبھی کسی کھانے پہ اعتراض نہیں فرمایا، کسی چیز پہ اعتراض نہیں فرمایا۔ اگر ہم نے چیز رکھ دی اچھی لگی تو تناول فرما لی، نہیں لگی تو رکھ دی، اعتراض نہیں کیا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے اللہ نے آپ کو ایسی رحمت بنایا تھا کہ آپ کی زبان سے کبھی لا کا لفظ نہیں آیا، جس بندے نے جو مانگا آپ نے دے دیا، جو کہا آپ نے کر دیا۔ حتیٰ کہ ایک شاعر حضور کی شان میں کہتا ہے، وہ کہتا ہے میرا مدنی آپ نے تو لا صرف کرنا ہے، شہادت میں کہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور یہ وہ شان ہے جو اس کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہے کہ جب وحی آئی اور حضور گھبرائے تشریف لائے، فرمایا زملونی خدیجہ مجھ پہ کپڑا ڈالو، آپ کا بدن مبارک کھانپ رہا ہے۔ حضور کو مضطرب دیکھا تو بی بی نے کہا کلا، آپ نے فرمایا حضور کیوں گھبراتی ہیں؟ کلا یخزیک اللہ ابدا، تیرا رب تجھے کبھی رسوا نہیں کرے گی۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم وتكرم الضيف وتعين في نوائب الحق۔ میرا مدنی آپ سے رحمی کرنے والے، آپ یتیموں کے ہاتھ میں سر رکھنے والے، آپ بے نواؤں کی حاجت پوری کرنے والے، آپ غریبوں کی مدد کرنے والے، تیرا رب تجھے کیسے رسوا کرے گا؟ تیرا رب تجھے یقیناً کوئی شان اور کوئی مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے قرآن پاک کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ استعلاء کے لیے ہوتا ہے، آپ کو اللہ نے یہ نہیں بنایا کہ آپ خلق کے ساتھ ہیں، آپ خلق والے ہیں، ورنہ وَإِنَّكَ لَكَلَامٌ مؤکد ہے، لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرا محبوب آپ خلق عظیم پہ مصطلح ہے۔ کیا مانا میرے مدنی؟ خلق کے اوپر ایسے چھا گئے تھے کہ گویا خلق آپ کے تابع ہو گیا تھا، نہ کہ آپ خلق کے تابع ہو گئے۔ اس لیے ایک حضور کے صحابی ہیں فرماتے ہیں فاق النبیین فی خلق وخلق ولا یزادوہ فی الحلم والکرم۔ وہ کہتا ہے میرا مدنی اللہ نے تجھے خلقت میں بھی خلق میں بھی تمام دنیا سے بڑھا دیا ہے۔ کوئی تیرے جمال کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی تیرے خلق کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور حضور کے خلق کا یہ عالم ہے، جب بی بی عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور جب گھر میں آتے ہیں، بی بی عائشہ فرماتی ہے کبھی آپ اپنے کپڑے کو ٹانکا لگا لیتی ہیں اور کبھی کھانے پکانے میں ہماری آگ جلانے میں بھی مدد فرما دیتے ہیں۔ جو رحمت ہی رحمت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اس لیے فرماتے ہیں حدیث پاک میں آپ نے دعا کی کہ یا اللہ اگر میں نے غصے میں بھی، کیونکہ میں بشر ہوں، میں انسان ہوں، میں ولد آدم ہوں، مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے، اگر میں کبھی غصے میں بھی کہہ دوں تو اس کو بھی آپ رحمت بنا دیں۔ رواه ابو داود عن احمد بن يونس الزائدة وإن في الفضيلة فأي رحمة حصلت من كفر به، والجواب ما رواه ابو جعفر بن جرير حدثنا اسحاق بن شاهين قال حدثنا اسحاق الازرق عن المسعودي عن رجل يقال له سعيد من سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ قال من آمن بالله واليوم الآخر كتب له الرحمة في الدنيا والآخرة
ومن لم يؤمن بالله ورسوله أوذي مما أصاب الأمم من الخسف والقذف۔ اب مفسر رحمۃ اللہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے لقب کیا ہے کہ رحمت للعالمین، میرا مدنی صاحب عالم کے لیے یعنی ساری مخلوق کے لیے رحمت ہے۔ تو حضور کی رحمت پھر کافروں کو کیسے پہنچے گی؟ کافر تو دشمن ہے۔ تو فرماتی ہے کہ ابن جریر نے جو جواب دیا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت کے تابع تفسیر میں بنا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین قال من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پہ ایمان لائے، آخرت پہ ایمان لائے، میرے مدنی پہ ایمان لائے، کتب لہ الرحمت فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے تو دنیا میں بھی رحمت ہے، آخرت میں بھی رحمت ہے۔ اور جو لوگ کافر رہے ان کو آخرت میں تو حصہ نہیں ملے گا، لیکن دنیا میں تو فائدہ ان کو بھی ہو گیا۔ جیسے پہلے قوم پہ عذاب آئے تھے کہ اللہ نے ان کو زلزلے میں ہلاک کر ڈالا، پہلے قوموں پہ عذاب آئے تھے کہ ان کی شکلیں بدل ڈالی گئی، ان کو بستر بنا دیا گیا، خنزیر بنا دیا گیا، لیکن حضور کی امت پہ یہ عذاب نہیں آئے گا۔ تو کافروں کو بھی تو فائدہ ہو گیا، کافر بھی تو قدر سے اور بس سے بلکہ علماء نے فرمایا کہ لفظ عالمین جمع ہے آدم کی، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حضور صرف انسانوں کے لیے نہیں، جنوں کے لیے بھی رحمت ہے، حیوانات دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب کے لیے رحمت ہے۔ کہ حضور کے آنے کے بعد، دین اسلام کے آنے کے بعد، اللہ کے ذکر کے بعد یہ دنیا قائم ہے۔ جب اللہ کا ذکر ختم ہو جائے گا تو آسمان پھٹ پڑیں گے، زمینیں پھٹ جائیں گی، تو ہر چیز کے لیے رحمت ہوگی، ہر چیز فائدہ اٹھا رہی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ، حتیٰ کہ حدیثوں میں موجود ہے کہ حضور پاک تشریف لے جا رہے ہیں، ایک اونٹ صحابہ کہتے ہیں دوڑتا ہوا آیا اور حضور پاک کے پاؤں پہ پڑا ہوا ہے اور کچھ اپنی اپنی آوازیں نکالتا ہے۔ حضور نے فرمایا من راعی الابل، اس کا اونٹ کا مالک کون ہے؟ اس کو بلایا، فرمایا اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے کہ تم کام زیادہ لیتے ہو لیکن خوراک پوری نہیں لیتے ہو۔ حضور کو جانوروں پر بھی رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ وهكذا رواه ابن ابي حاتم حديث المسعودي النبي سعيد وهو سعيد بن المرزبان البقال عن سعيد بن جبير من ابن عباس فذكره بنحوه والله اعلم۔ وقد رواه ابو القاسم الطبراني عن ثابت بن احمد عيسى بن يونس الثمري عن ايوب بن سويد عن المسعودي عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وما ارسلناك الا رحمة للعالمين قال من تبعه كان له رحمة في الدنيا والآخرة ومن لم يتبعه أوفي مما كان يبتلى به سائر الأمم من الخسف والبسط والقصف۔ اب فرماتے ہیں کہ جس نے حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ جس نے میرے مدنی کی اتباع کی، ایمان لایا، اطاعت کی، اس کے لیے تو دنیا آخرت سے رحمت ہے۔ اور جن لوگوں نے اتباع نہیں کی وہ بھی پچھلی امتوں کی طرف سے خسف سے، مسخ سے اور قتل سے بچ گئے ہیں، یعنی زلزلے میں دب جائیں، مسخ مانے شکل بدل جائے، قدم بادا پتھروں کی برساتیں ہو جائیں، تو ایسے عذاب جو ہیں اب حضور کی امت سے نہیں آئیں گے، تو سب کو فائدہ ہو گیا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ فرماتے ہیں والذی یرسل الرياح والذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ، کہ جب اللہ نے بارشیں بھیجنی ہوتے اس سے پہلے خوشخبری دینے کے لیے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلاتے ہیں۔ اب ہوا آتی ہے تو ہر بندہ کہتے ہیں یار ہوا بڑی ٹھنڈی ہے، معلوم ہوتا ہے بارش آ رہی ہے، تو وہ ٹھنڈی ہوا سب کو لگتی ہے۔ بارش آتی ہے جہاں تیرے باغوں میں برستی ہے، وہاں سے گندگی کے ڈھیروں پہ بھی تو برس جاتی ہے۔ بارش آتی ہے اگر صالحین کے گھر میں برستی ہے تو میرے جیسے بدکار کے گھر میں بھی برس جاتی ہے۔
رحمت ہے، اس کا فائدہ سب کو ہوتا ہے۔ فرمایا قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد وهل انتم مسلمون وان تولوا فقل آذنتكم على سواء وان ادری اقریب ام بعید ما توعدون انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وان ادری لعله فتنة لكم ومتاع الى حين قال ربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون يقول تعالى آمرا رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن يقول للمشركين إنما يوحى إليه انما الہکم الہ واحد۔ اللہ نے فرمایا میرا بدلی آپ مشرکین کو کافروں کو کہہ دے فرما دے کہ اللہ نے مجھے وحی کی ہے کہ میں اس بات کی دعوت دوں کہ ہمارا الہ معبود طرح کے ایک ہے۔ کیا تم مانتے ہو؟ آؤ اللہ کی توحید کا اقرار کرو۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَيْ مُتَّبِعُونَ عَلَى ذَلِكَ مُسْتَسْلِمُونَ مُنْقَادُونَ؟ کیا تم اس عقیدے کو اتباع کرتے ہو، تسلیم کرتے ہو، اسی الہ واحد کے آگے جھکتے ہو؟ اللہ نے فرمایا میرا محبوب اگر مان لے تو الحمدللہ، اگر نہ مانے تو آپ کے ذمے تو پہنچا دینا ہے، آپ کے ذمے تو بتلا دینا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ، اور میرا محبوب اگر وہ اسلام سے رخ پھیر لیں تو آپ بتلا دیں کہ میں نے تم کو دونوں باتیں برابر بتلا دی ہیں، واسطہ خیر کا بھی بتلا دیا ہے، شر کا بھی بتلا دیا ہے۔ اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو آپ کے دل میں اتنا بتلانا ہے، باقی قیامت کب ہوگی، ہم کب پکڑیں گے، کب عذاب دیں گے، یہ علم اللہ کی ذات کو ہے۔ آپ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا وَإِتَرَكُوا مَا دَعَوْتُهُمْ إِلَيْهِ، اگر وہ اس بات کو نہ مانیں، اگر اس بات کا انکار کریں، آپ نے جو توحید کی دعوت دی ہے اس کو وہ چھوڑ دیں، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ مَنْ أَعْلَمْتُكُمْ إِنِّي حَرْثٌ لَكُمْ كَمَا أَنْتُمْ حَرْثٌ لِي بَرِيٌّ مِّنْكُمْ كَمَا أَنْتُمْ بُرَاءٌ مِّنِّي، میں نے تم کو بتلا دیا ہے کہ اگر تم توحید کا اقرار نہیں کرتے ہو، الہ واحد کی عبادت نہیں کرتے ہو اور شرک میں، تو پھر میری تمہارے ساتھ کھلی جنگ ہے، میں تمہارا دشمن تم میرے دشمن، اور میں تم سے بری تم میرے بری۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کھول کے وضاحت فرما دے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اس لیے ہم وصل فرماتے ہیں کہ مانا آسفتکم مانا اعلمتکم، میں نے تم لوگوں کو جتلا دیا ہے، خبردار کر دیا ہے، بتلا دیا ہے۔ جیسے دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ، میرا مدنی اگر تجھے جھٹلائے، تکذیب کرے، توحید پہ ایمان نہ لائے، فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ۔ آپ فرما دیتے کہ تم کو تمہارا طریقہ مبارک، مجھ کو میرا طریقہ مبارک، اور میں تم سے بری، تم مجھ سے بری۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں دوسرے مقام میں اِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، اگر آپ کو کسی قوم سے دھوکے کا خطرہ ہے، خیانت کا خطرہ ہے، یعنی معاہدہ ہو چکا لیکن اندیشہ ہے کہ دشمن اس عہد کو توڑے گا، تو آپ خبردار کر دیں اچھا اب آپ کے ہمارے درمیان کوئی عہد أَيْ لِيَكُنْ عِلْمُكَ عِلْمُهُمْ بِالنَّبْذِ الْعُهُودِ عَلَى السَّوَاءِ، کہ تمہارا اگر اس عہد کو توڑنے کا خطرہ ہے تو بتلا دے کہ آج کے بعد عہد نہیں ہوگا۔ اس لیے روایات میں آتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلیفہ بنے، جب آپ مسلمانوں کی ولایت سپرد ہوئی تو آپ کا بھی کافروں سے ایک معاہدہ تھا،
تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کافروں سے معاہدہ ہمارا فلاں تاریخ کو ختم ہوگا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ تیار ہو جاؤ اور اس دشمن کے علاقے کے قریب جا کے ڈیرا ڈال لو. جو ہی معاہدہ ختم ہوگا ہم حملہ کر. معاہدہ بھی نہیں توڑیں گے لیکن ان کو تو تیاری کا موقع نہیں ملے گا. ہم پہلے سے تیار بیٹھے ہوں گے. آپ نے جب ارادہ کیا تو حضور کے صحابیہ جو آپ نے فرمایا معاویہ کیا بات کر رہے ہو, بالکل ایسا نہ کرو. اللہ کے قرآن میں حکم موجود ہے وَإِذَا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً, اگر تمہیں دوسری قوم سے خیانت کا خوف ہے تو ان کو پہلے خبردار کرو کہ ہمارا معاہدہ آپ سے ختم ہے. یہ بالکل حملہ نہ کرنا. اسلام تو اتنا رعایت کرتا ہے کہ اس میں خیانت کا کوئی تصور ہی نہیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ. اللہ نے فرمایا میرا محبوب اگر کافر آپ کی بات نہ مانے, مشرک بات نہ مانے, آپ فرما دیں آذَنْتُكُمْ بِبَرَائِي مِنْكُمْ وَبَرَاءَتُكُمْ مِنِّي بِعِلْمِي بِذَلِكَ. آپ بتلا دیں کہ میں تم سے بری, تم مجھ سے بری, میں نے تمہیں بتلا دیا ہے, خبر کر دیا. نہیں مانتے ہو نہ مانو. وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. واقع لا محالہ کہ تم پر اللہ کا عذاب تو آنا ہے جس میں کوئی شک نہیں, لیکن میں نہیں جانتا وہ قریب ہے یا بعید ہے, کیونکہ قیامت کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. ان اللہ عنده علم الساعہ, اسی کی ذات کے پاس ہے قیامت کا علم. جیسے اللہ نے فرمایا سالونک عن الساعۃ, قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ ان کو بتلا دیں فقل انما علمها عند اللہ لا یجلیها لوقتها الا هو. قیامت کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہے. آپ نے فرمایا بتلا دیں ان کو کہ عذاب تو آئے گا تم پر, لیکن وہ قریب ہے یا دور یہ اللہ جانتے ہیں, کیوں یہ اسی کی صفت ہے. انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. میرا اللہ جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتے ہیں, جو چھپاتے ہو اس کو بھی جانتے ہیں. یعنی اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, تو پھر ہر بات کیا وہ بتلا دیں گے. اس کے بعد میں ان اللہ یعلم الغیب جمیعہ وَيَعْلَمُ مَا يُظْهِرُ الْعِبَادُ وَمَا يُسِرُّونَ. اللہ تمام جھوٹی باتوں کے جاننے والے ہیں, وہ سب جانتے ہیں جو بندے ظاہر کریں یا بندے چھپائیں. يَعْلَمُ الظَّوَاهِرَ وَالظَّوَائِرَ, اللہ جو ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں, جو ہمارے فکر میں ہیں اس کو بھی جانتے ہیں. وَيَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى, جو چھپا کے بات کرو اس کو بھی جانتے ہیں, اور جو بات تیرے دل میں چھپی ہے زبان پہ نہیں آئی اس کو بھی جانتے ہیں. وَيَعْلَمُ الْعِبَادُ آخِرُونَ فِي أَجْهَارِهِمْ وَأَسْرَارِهِمْ, اور اللہ جانتے ہیں کہ میرے بندے کھل کے کیا کر رہے ہیں اور چھپ کے کیا کر رہے ہیں. وَسَيُجْزِيهِمْ عَلَى ذَلِكَ الْقَلِيلِ وَالْجَلِيلِ. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا بدلہ دیں گے قیامت میں. جیسے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور جیسے دوسری آیت میں فرماتے ہیں يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْیُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم آنکھ سے خیانت کر کے کسی کو آنکھ بچا کے دیکھتے ہو اس کو بھی جانتے ہیں, اس کے آگے چھپی ہوئی نہیں ہے. اور فرمایا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, اور تمہارے سینے کے اندر دل میں بھی جو باتیں چھپی ہیں اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ. باقی جو اللہ نے تمہیں دنیا میں ڈھیل دے رکھی ہے کہ دنیا میں جی رہے ہو یہ اللہ کا پتہ نہیں, آپ کو نفع اٹھا رہے ہیں, یہ بھی اللہ کا امتحان ہے کہ چلو بھی ان کو ڈھیل دو, یہ ڈھیل میں بڑھتے جائیں گے اور جب چاہیں گے ہم پکڑ لیں گے.
وما أدري لعل هذا فتنة لكم ومتاع إلى حين قال ابن جرير لعل تأخير ذلك عنكم فتنة لكم ومتاع إلى أجل مسمى. اللہ نے جو کافروں کو ڈھیل دی ہے یہ بھی اس کا امتحان ہے کہ چند دنوں تک یہ نفع اٹھا لیں فائدہ اٹھا لیں، لیکن جب اللہ پکڑیں گے تو پھر کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا. بالحق. آپ نے دعا کی کہ میرا مولا ہمارے اور ان کافروں کے درمیان میں حق کو سچ کا فیصلہ فرما دے. افصل بین وبین قوم المکذبین بالحق. قال قتادہ كان الانبیاء علیہم السلام یقولون ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. قول رسول اللہ کبھی یقول ذلك. وعن مالك عن زيد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم شهد غزاة قال. اسی لیے حضور جب کسی غزوے میں جنگ کے موقع پہ آتے آپ وہاں آتے یہ فرماتے تھے میرا مولا آج ہمارے حق اور باطل کے درمیان میں فیصلہ فرما. اللہ اکبر. ربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان وربنا الرحمن المستعان ولا ما تصفون أي على ما يقولون ويفترون من الكذب يتنوعون في مقامات التكذيب والإفك والله المستعان عليكم في ذلك. باقی جو کچھ تم کہتے ہو، جو جھوٹ بولتے ہو، جو افتراء کرتے ہو، جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہو، ہماری مدد کرنے والے اللہ کی ذات ہے، ہم اسی سے مدد کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت مبارکہ میں تمام انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور اثبات معاد اور تمام دلائل سے مزین فرمایا. زندگی باقی انشاءاللہ وہ اس کے بعد ہم سورۃ الحج شروع کریں گے. کہتے ہیں جی کہ بعض علماء نے خاص طور پہ بریلوی حضرات نے یہ لکھا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام نے جب روح پھونکی گئی تو انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ عرش پہ لکھا ہے. تو بعد میں جب حضرت آدم علیہ السلام پر مصیبت کا وقت آیا، امتحان آیا، ابتلا آیا، آپ کو جنت سے اتار دیا گیا، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے واسطے سے دعا مانگی تھی اور پھر دعا جو ہے وہ قبول ہو گئی. تو وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں. میرا بھائی ایک بات تو یاد رکھو کہ ایک مسائل ہیں جن کا تعلق ہمارے اعتقادات سے ہے، عقیدے سے. اسی طرح بعض مسائل ہیں جن کا تعلق ہمارے اعتقاد سے نہیں ہوتا، فروعات سے ہوتا. تو پہلے تو اپنے دماغوں میں یہ بات بٹھا دیں اور اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی اور ہر کلمے پڑھنے والے کو غلط عقیدے سے بچائے. کہ عقیدے کے لیے یہ لازم ہوتا ہے کہ نص ہو اور قطعی دلالت ہو اور قطعی ثبوت ہو، یعنی ایسی دلیل ہو جو قرآن میں ہے بالکل واضح، یا فرمان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، لیکن وہ حدیث جو ہے مشہور ہے، متواتر ہے، قطعی دلالت ہے، قطعی ثبوت ہے. عقیدے میں ایسی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. عقیدے کے اندر کوئی ذاتی باتیں یا ضعیف روایتیں جو ہے وہ پیش ہی نہیں کی جا سکتی. ایک بات یاد ہو،
یہ لوگوں کے لیے بہت بڑا ایک ہے فضائل کا مسئلہ کہ کعبۃ اللہ کی فضیلت ہے، درود شریف پڑھنے کی فضیلت ہے، سورت یاسین سورت ملک پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اس میں تو محدثین ضعیف روایت بھی لے لیتے ہیں کہ بھئی فضیلت بھی آنا ہو رہی ہے کعبہ شریف کی، تو کعبہ اللہ کا گھر ہے، قرآن میں اصل موجود ہے۔ اگر فضائل میں کوئی ضعیف روایت بھی آ جائے تو اس کا تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن عقیدے کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ عقیدہ جو ہے وہ ضعیف باتوں سے ثابت ہو، تاریخی روایات سے ثابت ہو، یا عقیدے میں آپ کہیں کہ فلاں بزرگ نے فرمایا ہے اور فلاں بزرگ نے کہا تھا اور فلاں بزرگ نے لکھا تھا، اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ ایک بات ہمیشہ یاد۔ اب دوسری بات پہ آئے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کا قصہ جو ہے قرآن میں ایک جگہ بیان نہیں فرمایا، کئی صورتوں میں بیان فرمایا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کا قصہ بھی قرآن میں فرمایا۔ اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ ہم نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، خلقہ من تراب۔ اللہ نے یہ بھی قرآن میں واضح فرما دیا کہ اللہ نے حکم دیا تھا ملائکہ کو، اذا صفیتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، کہ جب میں آدم سے روح پھونک دوں تو تم اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کو سجدہ کرو۔ اللہ نے قرآن میں یہ بھی بتلا دیا کہ تمام ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا۔ اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ ہم نے آدم اور حوا کو جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ ہم نے دونوں کو حکم دیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ شیطان نے بہکایا، پھسلایا اور آدم علیہ السلام بھول گئے اور اس درخت میں سے کھا بیٹھے۔ حتیٰ کہ اللہ نے یہ بھی قرآن میں بتلا دیا کہ آپ کے دونوں کے کپڑے اتر گئے اور جنت کے پتے پکڑ کے اپنا بدن چھپا رہے تھے۔ فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، یہ سارا واقعہ قرآن میں ہے۔ صرف یہ وسیلے پکڑنے والی بات اللہ نے ذکر نہیں کی، کیا وجہ؟ کوئی عقل کی بات کرو۔ اور پھر قرآن نے یہ بھی بتلا دیا کہ جب آدم و حوا کو اتارا کیا تو انہوں نے کیا دعا مانگی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ تو یاد رکھیں ایسی باتوں سے عقیدے نہیں ثابت ہو۔ جو علماء وسیلے کے بارے میں لکھتے ہیں وہ اہل علم کا مقام ہے، وہ عام آدمی کے سمجھنے سے بھی بڑا تر بات ہے۔ تو اس لیے ایسا کہہ دینا کہ فلاں بریلوی مولوی لکھنے کے لیے تو پتہ نہیں مولوی کیا کیا لکھ جاتے ہیں۔ لکھنے کے لیے تو باقاعدہ کلکی نے ایک روایت پیش کی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب وحی لے کے آئے تھے تو وحی تو لانی تھی حضرت علی سے، لیکن جبریل بھول کے حضور سے لے آیا۔ اسی طرح تو روایت میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جبریل وحی لائے، حضور کسی کام کے لیے چلے گئے، حضرت علی وہاں بیٹھے تھے تو وحی ان کو دے کے چلے گئے۔ لکھنے کے لیے تو کیا کچھ نہیں لکھا، لکھنے کے لیے تو ایسی عجائب و غرائب باتیں کتابوں میں موجود ہیں کہ آدمی پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ کیا یہ روایت کوئی مسلمان لکھ بھی سکتا ہے۔ اچھا جبریل ہے، کبھی حضور پہ آ جاتا ہے، کبھی علی پہ آ جاتا ہے، کبھی بھول جاتا ہے، ڈرامے کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے امین ہے، اچھی امانت پال رہا ہے۔ اگر واحد لانی تھی حضرت علی پہ تو نبی کو کیوں دی؟
اگر حضور میں آئی تھی تو علی کو کیوں دی؟ اور حضرت علی نے ساری زندگی یہ بات نہیں فرمائی، تمہیں 1400 سال کے بعد کیسے پتہ لگ گیا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، علماء نے پھر کتابیں لکھی ہیں باقاعدہ تذکرۃ الموضوعات، علماء نے ایک راوی سے بحث کی ہے، انہوں نے کہا کہ کیا یہ کلبی کی روایت ہو اور سنی صحیح ہو، یہ لوگ جب دو شعر جمع ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ 100% جھوٹی روایت، یہ جھوٹ بولنے کے شعر۔ اس لیے ہمیشہ یہ کہو کہ مولویوں نے لکھا ہے، مولویوں کو لکھنے سے عقیدے ثابت ہو جاتے ہیں۔ مولویوں نے تو یہ بھی لکھا ہے جناب آپ سے کہ جب نطفہ رحم مادر میں قرار پکڑتا ہے تو تیر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اب یہ بھی ہم عقیدہ میں اچھے تیر ہیں، کہاں کہاں نظر رکھی ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا مانگو اللہ ہدایت ہے۔ تو ایسے میرا بھائی اس طرح نہیں عقیدے ثابت ہوتے۔ ہم جوان لڑکا ہے، شادی نہیں کیا تو کرو، ہم کیا کریں؟ میرا اپنا نہیں ہوتا تمہارا کیا کر دوں گا؟ اتنا عرصہ ہو گیا کہتے ہوئے ہوا۔ اب یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ کسی کے پاس جا کے محنت کروں۔ شریف آدمی تو اشارہ سمجھتا ہے نا، بھی ضروری آدمی کہتا کہہ جو رہا ہے تو کوئی غلط ہوگی تو کیسا ہوتا ہے؟ آتے نہ رہا اشارہ کافی، عقل والوں کے لیے تو اشارہ ہوتا ہے۔ تو عقل نہ ہو تو پھر درد بھی مالتے رہو، طالب نہیں سمجھتا۔ اصل مشہور ہے نا کہ ساری قسم زلیخا ختم ہو گئی تو ایک طالب نے جناب بڑا خوش اٹھ کے سوال کیا، صاحب میرا سوال ہے، طالب نے کہا زلیخا فرق تھا عورت؟ اصل اس میں مسئلہ اور پوچھا ہے، وہ سمجھو۔ وہ کہتا ہے کہ میں جوان لڑکا ہوں، میری شادی نہیں، تو زنا سے بچنے کے لیے میں اگر اپنے ہاتھوں سے اپنا ماتع منویہ خارج کر دوں بالکل گناہ ہے۔ وہ تو فقہا نے بعض حالات میں اضطرار لکھا ہے کہ جیسے ایک آدمی بھوکا مر رہا ہو تو سال کے اندر کھانا بھی جائز ہے۔ اب اس کا معنی یہ تھوڑا کہ تم روز مردار کھانا شروع کر دو۔ وہ تو علماء اور فقہا نے لکھا ہے کہ ایک آدمی ایسے حالات کا شکار ہو گیا ہے کہ اکیلا مرد ہے، اکیلی عورت ہے، جوان ہے، خوبصورت ہے، خدمت پرور ہے، وہ حملہ آور ہے، بچنا چاہتا ہے، اس نے حمام کا بہانہ کیا، جا کے اپنی شہوت کو ضائع کر دیا تھا کہ مجھے خواہش ہی نہ رہے، میں بچ جاؤں گناہ سے۔ وہ تو حالات ہیں، یہ مانا تھوڑا کہ تو نعوذ باللہ تم روز اپنے ہاتھوں سے اپنی قوت کو ضائع کرو۔ اگر ایسی بات ہے وہ ٹھنڈی چیزیں پینی شروع کر دو، لیمون کا شربت پینا شروع کر دو، اور کوئی ٹھنڈی چیزیں 5-10 دن استعمال کرو، بس شامت ختم ہو جائے گی۔ اور حضور پاک نے علاج بتلایا ہے خود حدیث میں، یا معاشر الشباب من استطاع منکم فلیتزوج ومن لم یستطع فلیصم فإن الصوم له وجاء او کما قال النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا نوجوانوں شادی کرو، اگر غریب ہے شادی نہیں کر سکتے ہو تو پھر روزے رکھو، کیونکہ روزہ جو ہے وہ بھی گناہوں سے ڈھال بن جاتا ہے۔ کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے پانی بند، کھانا بند، ہر چیز بند، اور اس سے پھر قوت شہوانیہ جو ہے وہ بھی کمزور ہوتی ہے، قوت حیوانیہ دب جاتی ہے، قوت فلکیہ غلبہ کر لیتی ہے، کیونکہ نہ کھانا جو ہے فرشتوں کی صفت ہے، نہ پینا جو ہے فرشتوں کی صفت ہے، جماع نہ کرنا جو ہے فرشتوں کی صفت ہے، کھانا پینا تو حیوانیت ہے۔ اس لیے جب آدمی روزہ رکھتا ہے قوا حیوانیہ مغلوب ہو جاتے ہیں، قوا شہوانیہ مغلوب ہو جاتے ہیں، اور قوا فلکیہ جو ہے وہ کبھی ہو جاتے ہیں۔ مرتا ہے ایک روایت میں ہے کہ قیامت والے دن جو لوگ اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں اللہ ان کے ہاتھوں کو حاملہ کر دیں گے، تاکہ حشر والے دیکھیں گے یہ وہ آدمی ہے جو ایسی گناہ کرتا ہے۔ اور پھر یاد رکھو
ایسا طبی لحاظ سے بھی حکما کے نزدیک بھی اپنے ہاتھوں سے شہوت مٹانے والا جو وہ ویسے ہی شادی کے پھر قابل نہیں رہتا. تم تو اپنے ہاتھ کو برباد کر رہے ہو. اگر کسی وجہ سے نیچے گر جائے, کیا گر جائے, لوگ ہیں بس مولوی مفت مل گیا جو مر لیا کرو بھائی. کئی ایک صاحب کے کئی سال گزر گئے, اولاد نہیں ہوتی. پہلے دونوں میاں بیوی جو آئے اپنا چیک اپ کروائیں, کیونکہ اسباب پر عمل کرنا جو ہے یہ بھی اللہ کا حکم ہے. یہ مانا نہیں ہے کہ پانی نہ پی اور کہو پیاز بجھ جائے گا, اللہ پیاز بجھ جائے گا, اللہ پانی سامنے رکھے پانی بھی ہو. تو پہلے دونوں میاں بیوی میڈیکل چیک اپ کرائیں. میڈیکل نے بہت ترقی کر لی ہے, پتہ لگے عورت میں نقص ہے کہ مرد میں ہے. کبھی نقص مرد میں ہوتا ہے اور عذاب میں عورت ہوتی ہے بیچاری. یہ عجیب بات ہے, عجیب بچے ہی نہیں, یہ نہیں پتا کہ ہمارا اپنا بیٹا فارغ ہے. اور زمین میں تو کھیتی تب اگے گی نا جب بیج ہی ڈالو گے. بیج ہی نہ ہو تو کیا ہوگا. اس لیے پہلے دونوں میڈیکل چیک اپ کرو. اگر تم دونوں ٹھیک ہو پھر میاں بیوی استغفار سے روک دو. استغفر اللہ استغفر اللہ, جتنا ہو سکے 1000 2000 تم روز پڑھا کرو. کیونکہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ جو سچے دل سے استغفار کرتے ہیں یحفظکم باموال وبنین, میں ان کے مال میں بھی برکت دیتا ہوں, اولاد بھی بڑھا دیتا ہوں. اگر کوئی شیعہ امام ہو, اگر وہ ایسا ہے کہ بی بی عائشہ کو پاک نہیں سمجھتا, قرآن پر ایمان نہیں رکھتا, پھر ناجائز ہے نماز پڑھنا. بنگلہ دیش میں پگڑی باندھتے ہیں, ایسا کرتے ہیں یار, ایک دفعہ تو بتا دیا نا. آدمی 3 نمازیں پڑھتا ہے تو نہیں پڑھتا, ایک بھی چھوڑے تو کافر ہو جاتا ہے, یا تو نہیں پڑھتا تو اسے ڈبل کافر ہو جاتا ہے. یہ تو مذاق ہو گئی نا کہ بندی آئے کہڑی کہ بندی آئے نہ پڑھی. نماز تو نہ ہوئی نا, پھر تو تیرے باتیں ہوئی نا کہ تیری نیند کا وقت ہے تو چھوڑ دی, تیرے جاگنے کا وقت ہے تو پڑھ لی. اگر دوست مل گئے تو فلم دیکھنے بیٹھ گئے, کوئی نماز والا مل گیا حرم چلے گئے. یہ کوئی مذاق ہے, اللہ کا دین ہے. ایک نماز ابداً چھوڑنا کفر ہو جاتا ہے. یہ تو شکر کرو کہ 3 امام کہتے ہیں فاسق ہوتا ہے, ورنہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک وہ کافر ہے, اس کا نکاح بھی ختم ہے. وہ فرماتے ہیں اگر وہ مر جائے تو لا یصلی علیہ, جنازہ بھی نہ پڑھو اور مسلمانوں کے قبرستان میں سفر بھی نہ کرو. یہ جو قرآن خانی کرواتے ہیں بھائی, ایک ہے رواج, یہ تو بدعت ہے. تم خود قرآن پڑھو, رشتے دار پڑھیں, بھائی پڑھیں, بہنیں پڑھیں, ثواب دیکھیے وہ ملے گا. قرآن پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے, بالکل ضروری ہے. یاد کر سکتے ہو بغیر وضو, لیکن پیٹ کے ہاتھ لگانا وضو کے ساتھ. قرآن پاک کی 3 اقسام توحید کی, تو وہ بھی قرآن میں ہیں. کسی جگہ الوہیت کا بیان ہے, کسی جگہ ربوبیت کا بیان ہے, کسی جگہ اسماء و صفات کا بیان ہے. للہ الاسماء الحسنی الہکم الہ واحد. اسی طرح امن خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء, سارا قرآن میں موجود ہے. یہی تو علماء کا کام ہوتا ہے کہ قرآن سے موتی نکال کے اکٹھے کر کے تمہیں دے دیتے ہیں. اگر شوہر مر گیا ہے, عورت نے دوسری شادی کر لیا ہے, تو قیامت میں کس کو ملے گا؟ جس کے نکاح میں مرے گی اس کو ملے گی, دوسرے کو ملے گی. پہلے کا کیا تعلق ہے, وہ تو ہو گیا اور دوسری شادی کر لی. نفق اول جو ہوگا وہ تو دنیا فنا ہو جائے گی, اللہ ماشاء اللہ, اللہ چاہے, اللہ کی قدرت ہے. جنت فنا نہیں ہوگی, جہنم فنا نہیں ہوگی, عرش کرسی فنا نہیں ہوگا,
جنت کی مخلوق بنا دی ہوگی، کئی چیزیں ہیں۔ پہلے کون سے نبی نے بات کی؟ قرآن میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ مرد یا عورت موزے یا دستانے پہنے عمرے میں منع ہے۔ حجر اسود پہ بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہودی تو ہر حال میں مسجد اقصی کو گرانے کا پروگرام بنا رہے ہیں، لیکن اس کے بچانے والی قوت بھی بہت بڑی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ حفاظت فرمائے اور اللہ عالم اسلام کی لاج رکھ لیں۔ کاروبار کرنے کے لیے مجبوری کی حالت میں بینک سے سود پہ قرضہ لے سکتے ہیں، بالکل لعنت ہے۔ کیا مجبوری ہے؟ جن کے کاروبار بھی وہ مر گئے ہیں، یہ کیا مجبوری ہے؟ کاروبار بینک سے قرضہ لے کے تو 10 لاکھ سے کام کرو گے، بغیر قرضے کے 1 لاکھ سے کر دو، اللہ اسی 1 لاکھ میں برکت دے دیں گے جو 10 لاکھ میں نہیں ہوگی۔ سود ہے، لعنت ہے، اس کو جیسے الٹو درد کو جس طرح بھی الٹو درد ہے۔ بھائی اگر آپ پاکستان سے آئے ہیں اور آپ کی نیت عمرہ تھی اور پاکستان سے احرام نہیں پاتا ہے، صدے میں بھی نہیں پاتا ہے، تو آپ پر دم نہیں پڑے گی ائمہ ثلاثہ کے نزدیک۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تب ہوگی، آپ عمرہ بھی ادا کریں اور سب بھی ادا کریں۔ تو باقی اتنا فرماتے ہیں اس کی نیت ہی کھیلنے کے لیے آ رہا تھا، عمرے کے لیے تو آیا ہی نہیں۔ وہ تو آئے ہیں اپنے کھیل کھیلنے کے لیے، ان کی نیت میں عمرہ ہے ہی نہیں، تو اس لیے ہم سے کوئی دقت نہیں ہوگی۔ آسان مسئلہ یہ ہے، اگر اللہ نے دولت دی ہے، پیسہ دی ہے، عمرہ بھی کرو، ایک بکری بھی دے دو، اور اگر غریب آپ کے ہو تو اللہ نے گنجائش رکھی ہے تو اللہ معاف فرمائے۔ ہم کے بڑا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر عمرہ کیا ہے صفا کے بعد بال بھی نہیں کٹوائے ماشاءاللہ، تو پھر ایک اور کم بھی پڑ گئی۔ تو یہ پہلے مسئلہ کیوں نہیں پوچھ لیتے ہو؟ کھیل کے لیے تو باقاعدہ اپنے کوچ رکھتے ہو اور ٹرینر رکھتے ہو اور ٹریننگ دینے والے اور مساجر، دین ایسا یتیم ہے کہ پوچھو نہیں، جو مرضی آئے کرتے پھرو۔ پھر نمازی سنتیں نہیں پڑھتے ہیں، بہرحال اللہ توفیق دے سنت پڑھیں۔ کہتے ہیں کہ فلاں آپ کی منحوس ہے، غلط بات ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو خیر اور رحمت والا بنائے، منحوس نہ بنائے۔ یہ بھی میری اولاد نہیں ہے، میں نے بتایا استغفار زیادہ پڑھو۔ قرآن شریف جو موبائل میں بھی ٹیپ ہو جاتا ہے، نہیں، موبائل کو جیب میں رکھنا جائز ہے۔ قرآن اگر لکھا ہوا ہے کتاب پہ یا کاغذ پہ، اس کو لے کے حمام میں نہ جائیں اور غلط جگہ پہ نہ جائیں، اور حرم میں یا مسجد میں داخل ہوں تو اپنے موبائل بند کر لیا کریں، کیونکہ اس پہ جو میوزک لگتا ہے وہ حرام ہے، اور خاص طور پہ اللہ کے گھر میں، اور جتنے لوگوں کی نماز ڈسٹرب ہوگی اللہ کا عذاب تم پہ ہوگا کیا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين كلهم فرجا وكل شيء فقد